کہ یہ جو اس وقت جوڈیشری کے خلاف یا ان ججز کے خلاف جن کے پاس ان کے مقدمات ہیں ان کے خلاف ایک کانسپریسی کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس میں ایک چیز جو کیونکہ یہ چور بڑے کچے ہیں، جس طرح وہ کیلبری فونٹ پکڑا گیا تھا اس طرح سے ان کی چوری بھی بڑی جلدی پکڑی جاتی ہے۔ ابھی میں 2-3 واقعات آپ کو صرف سیکوینس سے بتاتا ہوں، آپ اس کی سیکوینس دیکھیں تو آپ کو واضح ہو جائے گا کہ اس وقت شریف ڈاکٹرائن کس والے حصے پہ عمل کر رہی ہے، اور وہ حصہ ہے حملہ آور ہونے کا۔ پہلے مریم بی بی کا کیس ایون فیلڈ اپارٹمنٹ والا ہیئرنگ کے لیے فکس ہوتا ہے، ایک بینچ بنتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ ہر طرح کا ہیلا بہانہ ان کی طرف سے کیا گیا کس طریقے سے کیس ڈیلے ہو جائے، لیکن جب بینچ نے کہا کہ نہیں، کیس فردر ڈیلے نہیں ہو سکتا اور دونوں سائڈز آ کے اپنا کیس رکھیں تاکہ ہم فیصلہ کریں، تو سب سے پہلے ایک چربا قسم کی آڈیو لیک آتی ہے۔ وہ جسٹس ثاقب نثار کی اللیجڈلی ایک، اور میں اس کو چربا اس لیے کہتا ہوں کہ وہ 2 دن کے اندر ہی ایکسپوز ہو گئی، کیونکہ اس آڈیو کو جب آپ سنتے ہیں تو آپ کو صاف، ایون اپنے نارمل، آپ کوئی فورینزک ایکسپرٹ نہیں ہے لیکن ایک عام آدمی بھی سن کے اس کو لگتا ہے کہ اس ٹیپ کے اندر جو کہا جا رہا ہے اس سے قطع نظر جو اس کے اندر ٹون ہے، اس کے اندر آواز ہے، اس کا چینج ہونا ہے، کلکس ہیں، یہ کوئی عجیب سی بات لگتی ہے۔ اس کے بعد ایک میڈیا ہاؤس نے اس کی فورینزک بھی کروا لی امریکہ سے۔ وہ فورینزک کی رپورٹ جب سامنے آئی تو اس فورینزک کی رپورٹ نے بھی یہ کہہ دیا کہ یہ جو ہے ڈاکٹرڈ ہے، اس کے اندر جو آواز ہے اس کا تسلسل نہیں ہے اور وہ مختلف موقعوں پہ لی گئی آواز ہے۔ تو وہ والا جو پہلا چربا حملہ تھا وہ تو فیل ہو گیا۔ اس کے فوراً بعد، اور یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں اس کا ٹائم لائن سیکوینس، اس کے فوراً بعد رانا شمیم نامی ایک شخص کا ایفیڈیوٹ آ جاتا ہے جو کہ ایک بہت بڑے اخبار کے فرنٹ پیج پہ چھپ جاتا ہے۔ اب اس ایفیڈیوٹ میں بڑے بڑے دعوے کیے گئے۔ اب اس ایفیڈیوٹ کے اوپر بھی 2 طرح کے سوالات ہیں۔ پہلا سوال تو اب وہی کہ ایک عام آدمی کی طرح آپ سب سے پہلے سوچتے ہیں کہ یہ رانا صاحب کو 3 سال بعد کیوں ان کا ضمیر جاگ گیا، اور اتنے ریلیونٹ ٹائم کے اوپر کیسے جاگ گیا، جو وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے ضمیر کی آواز سن کے یہ کیا۔ اس کے علاوہ جو اس کے اندر کانٹینٹس ہیں اس ایفیڈیوٹ کے، وہ بھی فیکچولی کریکٹ نہیں ہے، فیکچولی میچ نہیں کرتے کچھ چیزوں سے، کیونکہ جن جج صاحب کے اوپر حملہ کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے آنریبل جج کے اوپر، وہ تو جس ڈیٹ کو بتا رہے ہیں وہ وہاں موجود ہی نہیں تھے۔ لیکن اس چیز سے قطع نظر کہ اس کے اندر کانٹینٹس کیا ہیں، سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس ایفیڈیوٹ کا اور ٹائمنگ کا مقصد کیا تھا۔ اس ایفیڈیوٹ کو سبمٹ کرانا اور ٹائمنگ کا مقصد تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جاری ایک مقدمے کے اندر اثر انداز ہونا اور آنریبل جوڈیشری کو پریشرائز کرنا انہی ٹیکٹکس کے ساتھ کہ ہم کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ لیکن اب وقت کافی بدل چکا ہے، نہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی بھی شعبے کو اپنے اس طرح سے سبڈو نہیں کر سکتے جس طرح یہ 90 کی دہائی میں کر لیا کرتے تھے۔ اب کیلبری فونٹ والوں کی ایکسپوزے اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ پہلے تو اسلام آباد ہائی کورٹ اینڈ رائٹلی سو اس کا نوٹس لیتی ہے اور اس پورے ایفیڈیوٹ کو جوڈیشری کے اوپر حملہ تصور کرتی ہے اور کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ سٹارٹ کرتی ہے۔ رانا شمیم پیش ہوتے ہیں اور وہ آ کے کہتے ہیں جی کہ میں نے تو یہ ایفیڈیوٹ دیا ہی نہیں، کسی کو لاک اینڈ کی میں تھا۔ اچھا، وہ والا جھوٹ بھی ایکسپوز ہو جاتا ہے، کیونکہ پہلے ایک رپورٹ آ گئی کہ یہ لاک اینڈ کی تو بات کر رہے ہیں، لیکن جو ایفیڈیوٹ ہے وہ نواز شریف کے دفتر میں سائن ہوا ہے۔ لندن میں نواز شریف کا ماربل آرچ کے اوپر جس کی ملکیت شاید ان کے صاحبزادے کی ہے، ماربل آرچ پہ اس دفتر میں یہ سائن ہوا، اور جب یہ سائن ہوا وہاں ان کے پورا گینگ موجود تھا جو یوزول آپ کو وہ نظر آتا ہے۔ اب یہ رپورٹ لندن بیسڈ ایک صحافی نے کی، اس رپورٹ کا دوسرا حصہ کل یا پرسوں میں خیال ہے اخبار میں چھپا ہے، اور خود اپنا یوٹیوب چینل پہ بھی عرفان ہاشمی نامی جرنلسٹ نے انہوں نے کیا ہے۔ لیکن اس میں بڑا ایک انٹرسٹنگ ایویڈنس ہے، میں چونکہ قانون کا طالب علم ہوں تو میں قانون کے حساب سے دیکھتا ہوں، اس میں بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز سامنے آئی ہے کہ انہوں نے
اس کا فورینزک کروایا ہے. ان کے پاس جو آڈیو ہے چارلس گتھری کی. چارلس گتھری وہ اس میں کریکٹر ہے جو کہ نوٹری پبلک ہے جس نے وہ ایفیڈیوٹ نوٹرائز کیا, اور وہ آن ٹیپ ہے یہ کہتے ہوئے کہ میں نے یہ ماربل آرچ میں نواز شریف اور حسن نواز کا جو دفتر ہے جہاں یہ ساری ملاقاتیں بھی کرتے ہیں وہاں بیٹھ کے میں نے یہ ایفیڈیوٹ سائن کیا, اور یہ تمام لوگ جج کے علاوہ یہ وہاں موجود تھے. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پیس آف ایویڈنس ہے, کیونکہ ان کی جو رپورٹ چھپی ہے کل اخبار میں اس کے مطابق دو چیزیں ہوئی ہیں جو بڑی اہم ہیں. ایک فورینسک رپورٹ جو آئی ہے اس کے مطابق جو ریکارڈنگ ہے چارلس گتھری کی یہ تمام باتیں ریویل کرتے ہوئے وہ اوریجنل ہے, یعنی کہ کوئی فارورڈڈ نہیں ہے, واٹس ایپ کے اوپر نہیں ہے, وہ اوریجنل سورس ڈاکومنٹ ہے جس کے اندر اگر کوئی بھی ٹیمپرنگ ہوئی ہوگی تو کوئی بھی فورینزک ایکسپرٹ اس کو پتہ لگا سکتا ہے. کہ یہ جو اس وقت جوڈیشری کے خلاف یا ان ججز کے خلاف جن کے پاس ان کے مقدمات ہیں ان کے خلاف ایک کانسپریسی کا آغاز ہو چکا ہے, اور اس میں ایک چیز جو کیونکہ یہ چور بڑے کچے ہیں, جس طرح وہ کیلبری فونٹ پکڑا گیا تھا اس طرح سے ان کی چوری بھی بڑی جلدی پکڑی جاتی ہے. ابھی میں 2-3 واقعات آپ کو صرف سیکوینس سے بتاتا ہوں, آپ اس کی سیکوینس دیکھیں تو آپ کو واضح ہو جائے گا کہ اس وقت شریف ڈاکٹرائن کس والے حصے پہ عمل کر رہی ہے, اور وہ حصہ ہے حملہ آور ہونے کا. پہلے مریم بی بی کا کیس ایون فیلڈ اپارٹمنٹ والا ہیئرنگ کے لیے فکس ہوتا ہے, ایک بینچ بنتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. ہر طرح کا ہیلا بہانہ ان کی طرف سے کیا گیا کس طریقے سے کیس ڈیلے ہو جائے, لیکن جب بینچ نے کہا کہ نہیں کیس فردر ڈیلے نہیں ہو سکتا اور دونوں سائڈز آ کے اپنا کیس رکھیں تاکہ ہم فیصلہ کریں, تو سب سے پہلے ایک چربا قسم کی آڈیو لیک آتی ہے. وہ جسٹس ثاقب نثار کی اللیجڈلی ایک, اور میں اس کو چربا اس لیے کہتا ہوں کہ وہ 2 دن کے اندر ہی ایکسپوز ہو گئی, کیونکہ اس آڈیو کو جب آپ سنتے ہیں تو آپ کو صاف ایون اپنے نارمل, آپ کوئی فورینزک ایکسپرٹ نہیں ہے لیکن ایک عام آدمی بھی سن کے اس کو لگتا ہے کہ اس ٹیپ کے اندر جو کہا جا رہا ہے اس سے قطع نظر جو اس کے اندر ٹون ہے, اس کے اندر آواز ہے, اس کا چینج ہونا ہے, کلکس ہیں, یہ کوئی عجیب سی بات لگتی ہے. اس کے بعد ایک میڈیا ہاؤس نے اس کی فورینزک بھی کروا لی امریکہ سے. وہ فورینزک کی رپورٹ جب سامنے آئی تو اس فورینزک کی رپورٹ نے بھی یہ کہہ دیا کہ یہ جو ہے ڈاکٹرڈ ہے, اس کے اندر جو آواز ہے اس کا تسلسل نہیں ہے اور وہ مختلف موقعوں پہ لی گئی آواز ہے. تو وہ والا جو پہلا چربا حملہ تھا وہ تو فیل ہو گیا. اس کے فوراً بعد, اور یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں اس کا ٹائم لائن سیکوینس, اس کے فوراً بعد رانا شمیم نامی ایک شخص کا ایفیڈیوٹ آ جاتا ہے جو کہ ایک بہت بڑے اخبار کے فرنٹ پیج پہ چھپ جاتا ہے. اب اس ایفیڈیوٹ میں بڑے بڑے دعوے کیے گئے. اب اس ایفیڈیوٹ کے اوپر بھی 2 طرح کے سوالات ہیں. پہلا سوال تو اب وہی کہ ایک عام آدمی کی طرح آپ سب سے پہلے سوچتے ہیں کہ یہ رانا صاحب کو 3 سال بعد کیوں ان کا ضمیر جاگ گیا, اور اتنے ریلیونٹ ٹائم کے اوپر کیسے جاگ گیا, جو وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے ضمیر کی آواز سن کے یہ کیا.